مہندی والی مسجد میں ہم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ہمارے پروگرام نواب مسجد اور مہندی والی مسجد میں چلتے تھے۔ ابھی بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، یہ حذیفہ، خالد، محمد تو پیدا نہیں ہوا تھا، ایوب، یہ سب چھوٹے تھے۔ اب میں نے کہا یار ان کے کپڑے سلانے ہیں، دو جگہ ذمہ داری ہے بیان کرنے کی، کیسا کریں گے؟ تو وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا ٹینشن مت لو، کون سے کس کے کپڑے سلانے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس کے میں سی کے دیتا ہوں۔ تو اب کیا سی کے دے گا تو؟ پرسوں تو عید ہے اور آپ کو تو قرآن ختم کرنا ہے۔ قرآن ہم ختم کرتے تھے وہاں مہندی والی مسجد میں۔ ابھی یہاں دعا کر رہے کہ وہاں جاتے تھے نواب مسجد میں، بہت بھیڑ ہوتی تھی۔ یہ کہا میں رات کو اپنے کپڑے آ جائیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ یہ آ جائیں گے، ناپ دو۔ اب ناپ منگوایا گھر سے، اس وقت میں فاطمہ اپارٹمنٹ میں پہلے منزل پہ رہتے تھے۔ اب ناپ منگوایا، یہ حذیفہ بھی چھوٹا تھا سب، اور صاحب وہ ناپ جو منگوایا تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ تو سب پوٹلا لے کے آ گیا سی کر۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ سب کپڑے دیکھ لو، ناپ لو سب کے، اس کے۔ اب جو ہے وہ آتا جاتا تو رہا، اب بھی کبھی کبھی دکھتا ہے، کبھی کبھار مہندی والی مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ تو میں ہمارے جنات کو کہتا ہوں، عبدالعزیز بھائی کو میں کہتا ہوں کہ پیچھے تمہارا بھائی بیٹھا ہے، جنات بیٹھا ہے پیچھے، وہ آیا ہے دیکھو۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، میں کہتا تھا دیکھنا مت، انہیں اثر ہو جائے گا تم پر۔ اب یہ بات چلی تو ابو عاصم اعظمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بمبئی میں ہمارے، اس کا بھائی ہے گڈو، اس کا نام ہے گڈو۔ وہ جو ہے عبدالعزیز بھائی کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ کہا مولانا سے کہنا ہے کہ جو ہے مجھے جنات سے ملاقات کرنی ہے۔ تو میں نے عبدالعزیز بھائی سے کہا یہ ملاقات اتنی آسان نہیں ہوتی بھائی، اب نہ بس وہ کہتا ہے کہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ اچھا میں نے کہا جب ہماری تعلیم ختم ہو جاتی ہے لائن لگتی ہے مسافر کی، اس وقت میں لائن لگتی تھی، مجمع زیادہ ہوتا تھا، اب مجمع زیادہ نہیں ہوتا، وہ لائن لگتی تھی۔ جب لائن لگے تو میرے قریب آ کے کھڑا ہو جائے، وہ جب لائن میں آئے گا تو میں کہہ دوں گا پھر گڈو بھائی سے مسافہ کرو، بس اتنا کہہ دوں گا تو گڈو بھائی سمجھ جانا تم، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے، ان کے ساتھ دو پولیس والے، سیکورٹی والے تھے، جو عادت ہوتی ہے ان کے ترتیب، وہ آئے، لائن لگی، گڈو بھائی بھی قریب کھڑے ہوئے، وہ محترم آئے، خیر سلام وعلیکم السلام، بھئی ہمارے گڈو بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ سے بہت مسافہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسافہ کیا تو گڈو بھائی کو بخار چڑھ گیا۔ 15 دن تک وہ گھر سے اترے نہیں ہیں۔ کتنے دن تک بھائی؟ 15 دن تک۔ یہ عبدالعزیز بھائی کہنے لگے وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ میں کہ کیا ہوا؟ گھبرا گیا وہ۔ اب کبھی کبھار ملتے ہیں کسی جگہ پروگراموں میں تو کہتا ہوں میں ملاقات کرنی ہے، اگر نامل زبنا تھے گی وہ بہت ہو گیا، اب نہیں۔ تو جناتوں نے بھی بہت کام کیا ہے، البتہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم سے ہم مراد ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقت انسان کو دی ہے وہ ان میں نہیں رکھی۔ بڑے بڑے ہسپتال وہ نہیں بنائیں گے، انسان بڑے بڑے ہسپتال بنائے گا، بڑی بڑی مسجدیں بنائے گا۔ ہاں مسجد بن رہی ہوگی، وہاں کچھ معاملت کر لیں گے، اینٹیں لے آئے، یہ کر لیا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن کہ مسجد کا پلان کرنا، یہ کرنا، مدرسے کا پلان کرنا، یہ کرنا، لیکن علماء ان میں بھی ہوتے، یہ نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گاؤں میں جمع کیا ہے اور اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما،
اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما۔ اے اللہ ہمارے سفروں کو بہت آسان فرما، جو ہوا تو اسے قبول فرما، آئندہ جو ہونے والا ہے اس میں برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیری ہدایت پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تو ایمان اور اسلام کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں ایمان اور اسلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور داخل فرما دے۔ جب لوگ کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ جراثیم پھیلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ جب ہواؤں کے ساتھ کورونا وائرس پھیل سکتا ہے تو ہواؤں کے ساتھ تقویٰ بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ قرآن کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ نماز کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ سبحان اللہ کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ ان ہواؤں کے ساتھ تو ایمان کے نور کو پھیلا دے اور ایمان کی چادروں کو بچھا دے۔ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے، تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور پوری بستی کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ پھر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھنا، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے ہاں وہ محمد نام رکھتے، یہ جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے کہ ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے، کہ حضور کو تو دو نام تھے محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو جاؤ۔
ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا، تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا، انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ، نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا. اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا، اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا. یہی ہے نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں،
کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب میں ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی. قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی. یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے. اور حمل بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی، آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کہ ارے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے. عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا. دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا. یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں. اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا. وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا. حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی. اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے. یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا. اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا. اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی. ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا.
تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی۔ جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں تو پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پوری نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ، چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں، آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی، وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ حضرت آمنہ کہتی تھی، اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے۔ پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا۔ آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، فٹاک سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا،
اصحاب فیل کا. تو عبد المطلب کو دو ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. ابرہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله زنة كل شيء، لا إله إلا الله سعة كل شيء، لا إله إلا الله المحيط بكل شيء، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء، لا إله إلا الله في قلوبنا، لا إله إلا الله